اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں تخلیق پانے والی عمران خان کی تحریک انصاف پر عجب وقت آن پڑا ہے۔ لوکودق صحرا میں بگولی کی طرح رقص کرتے اور گنبن گیریاں کھاتی ہوئی پی ٹی آئی کو کچھ اندازہ نہیں کہ وہ کس کیفیت وجد میں ہے اور اس کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے۔ پارٹی کی باگیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، رکاب میں پاؤں کسی اور کا ہے، کاٹھی پر کوئی اور سوار ہے اور چابک کوئی اور لہرا رہا ہے۔ لیڈران کے طور پر اڈیالہ جیل کے آس پاس منڈلاتے اور قیدی نمبر 804 سے ملاقاتیں کرنے والے بیشتر چہرے ایسے ہیں جو گزشتہ 1.5-2 سالوں میں ابھرے اور عمران خان کی آشیرواد سے پارٹی کی صفوں کو چیرتے ہوئے صف اول میں آن کھڑے ہوئے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیرسٹر علی گوہر 2022 میں پی ٹی آئی میں آئے اور اگلے ہی برس دسمبر 2023 میں قائم مقام چیئرمین بن کر خان صاحب کی کرسی پر آن بیٹھے۔ 2023 میں تحریک انصاف کا حصہ بننے والے سلمان اکرم راجہ اگلے سال 7 ستمبر 2024 کو سیکرٹری جنرل کی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ 2023 میں مشرف بعد تحریک انصاف ہونے والے شیخ وقاص اکرم آج پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ پی ٹی آئی کے اس تلاطم کا واحد سبب صرف نئی اور پرانی قائدین کی سوکنوں والی لڑائیاں نہیں بلکہ جوتیوں میں دال بٹنے کے دیگر اسباب بھی ہیں۔ در و دیوار ہلا دینے والے بھونچال کا مرکز اڈیالہ جیل میں ہے۔ اعظم سواتی کی گل فشانی ہو یا راجہ سلمان اکرم، علیمہ خان اور دیگر کی جانب سے سنگباری، امریکی ڈاکٹروں کی مفاہمتی کاوشیں ہوں یا انہی ڈاکٹروں کی جانب سے امریکی کانگریس مین جو ولسن کے پاکستان مخالف بل کی پشت بنائی، فوجی قیادت سے معاملات طے کرنے کے لیے منت ہو یا سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کے ذریعے بازاری مغلظات، اسٹیبلشمنٹ کے در پر پڑے مسلسل آوازیں لگانے کی حکمت عملی ہو یا عارف علوی کے ذریعے امریکی میڈیا میں فوج کی وردی نوچنے جیسی مکروہ حرکات، ان سب کے پیچھے صرف ایک ہی کردار ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اعظم سواتی یکایک رونما ہوئے، قرآن ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ دسمبر 2022 میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد عمران خان نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور کہا کہ اعظم سواتی فوجی قیادت سے رابطہ کرو۔ عمران خان سے مشاورت کے بعد میں نے جنرل عاصم منیر کے ایک استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی، پھر عاصم منیر کے ایک قریبی دوست اور عارف علوی کے ذریعے کوشش کی، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھلا۔ اب میں نے پھر خان سے ملاقات میں ان سے اجازت مانگی ہے کہ میں ڈاکٹر علوی کے ذریعے بات چیت کا دروازہ کھولوں۔ خان صاحب نے کہا کہ بالکل تمہیں اجازت ہے، اگر یہ بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح تیار ہوں۔ عرفان صدیقی کے بقول یہ اس جنرل عاصم منیر کی بات ہو رہی ہے جن کی تقرری روکنے کے لیے عمران خان نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے تھے۔ موصوف نے آرمی چیف کی تقرری جیسے حساس معاملے کو اونچا و بازار کا موضوع بنا دیا، ان کی اہلیت پر انگلیاں اٹھائیں، فیض حمید کے ذریعے نادرہ کے ریکارڈ میں نقب لگائی اور ایک دوست ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آخری چارہ کار کے طور پر عمران خان نے اسلام آباد پر چڑھائی کر دی۔ اب اعظم سواتی کی قرآن پر گواہی یہ ہے کہ خان صاحب تو معافی تلافی کے لیے اسی دن سر کے بل چلتے ہوئے کوچہ رقیب میں جا پہنچے تھے جب عاصم منیر نے فوج کی کمان سنبھالی تھی، لیکن افسوس کہ تب سے آج تک دستکیں دینے کے باوجود کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، کوئی نیند سے بوجھل آواز میں یہ تک نہیں پوچھ رہا کون ہے۔ عرفان صدیقی یاد دلاتے ہیں کہ عمران خان نے اپریل 2022 کے بعد جنرل باجوہ کو امریکی ایجنٹ، سازشی، رجیم چینج کا مرکزی کردار، جانور، میر جعفر، میر صادق اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا، لیکن صرف 4 ماہ بعد عمران خان دست بدستہ جنرل باجوہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا سنا معاف کرنے کی عرض گزاشت پیش کی۔ پھر موصوف نے اسی سازشی جانور کو اقتدار واپس ملنے کی عوض بطور آرمی چیف تاحیات توسیع کی پیشکش کر دی، لیکن سوکھے دھان پر پانی کی ایک بوند بھی نہ پڑی۔ اب حال ہی میں امریکہ میں مقیم ڈاکٹروں کا ایک وفد پراسراریت کی چادر اوڑھے آیا اور اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران سے ملاقات کے بعد افواہوں کی دھند میں لپٹا واپس چلا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی یہ کاوش بھی بے ثمر رہی۔ ان ڈاکٹرز کا تعلق امریکہ میں قائم کی جانے والی تنظیم پاکستان فرسٹ گلوبل سے ہے، جسے وہاں پی ٹی آئی کا ترجمان اور فولادی مورچہ خیال کیا جاتا ہے۔ جو ولسن بھی اس تنظیم کے ممبر ہیں، جنہوں نے پاکستان اور اس کی فوجی قیادت پر پابندیاں لگانے کا بل حال ہی میں امریکی کانگریس میں پیش کیا تھا۔ یہ بل کہتا ہے کہ اس قانون کے نفاذ کی تاریخ سے 180 دن کے اندر اندر امریکی وزیر خارجہ، امریکی وزیر خزانہ سے مل کر
पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर इंसानी हुकूक के एहतसाबी एक्ट के तहत पाबंदियां आयद कर देंगे। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, यूथी डॉक्टर्स एक तरफ इस तरह का मुतफ़्फ़न कानून अमरीकी कांग्रेस में लाने की कोशिश में मसरूफ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान आकर इमरान खान पर इनायात के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ऐसा मुनाफिकाना रवैया सिर्फ पीटीआई का खासा है। सुबह शाम पाक फौज पर हमले करने वाला सोशल मीडिया ब्रिगेड और बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स खान साहब का असासा खास है। उनकी सरगर्मियां और सरमस्तियां खान साहब के लिए सामान्य निशात हैं। वो कभी उनसे इजहार ला ताल्लुकी नहीं करेंगे। खुद उनका अपना एक्स अकाउंट इसी तरह बारूद खाना बना रहेगा। दरअसल इमरान खान का ये घाव भरने नहीं पा रहा। अप्रैल 2022 में जब कौमी असम्बली ने उनके खिलाफ अदम एतमाद का डोल डाला तो फौज उनके साथ खड़ी नहीं हुई। जख्म भरने पे आता भी है तो वो शिद्दत जज्बात से उसे खुरच डालते हैं। इस जख्म से मुसलसल मुखासमत की टीसें उठती रहती हैं और तब तक उठती रहेंगी जब तक खुदा न खास्ता फौजी क़यादत इन्हें दोबारा मसनद इक़्तिदार पर फाइज नहीं कर देती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।